الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے گفتگو ہوگی. بعض دفعہ یہ بات بعض لوگوں کی جانب سے آتی ہے کہ بھئی محرم کا مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور مخصوص مہینہ، مثلا ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں خطبہ عید میلاد پہ ہو جاتا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے تو یوم عاشوراء پہ ہو جاتا ہے، صحابہ کرام پہ ہو جاتا ہے. تو اب کہیں یہ بھی تو ربیع الاول منانا نہیں ہو گیا، یا کہیں یہ بھی تو محرم منانا نہیں ہو گیا. تو بات ایسی نہیں ہے. محرم کے مہینے میں صحابہ کرام پہ خطبہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں خاص طور پر انہیں گالیاں دی جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، ایک پرسیپشن سیٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ایک لابی مجوسیوں کی. اب ظاہر سی بات ہے وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ایک آندھی طوفان کی طرح ایک چیز آ رہی ہے. تو اگر اس موقع کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ تو تردید ہو رہی ہے، وہ رد ہو رہا ہے. جیسے ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو کوئی مسجد سے باہر نکلے اور دھڑا دھڑ گالیاں دے رہا ہے تو وہ صبر والی بات الگ ہے، لیکن صبر والی بات بھی جو کریں گے تو آپ اسی موقع پہ کریں گے. دو لائن آپ اس کو وہیں بولیں گے کہ بھائی جو تیرا مزاج تھا، جو تیری حیثیت تھی، وہ تو نے کیا، میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں، وہ بھی آپ وہیں بولیں گے. اور اگر آپ کو جواب دینا ہے تو جواب بھی وہیں دیں گے، اور اگر آپ کو جھگڑا کرنا ہے تو جھگڑا بھی وہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 2 سال کے بعد تیرا حساب لوں گا، گالی آج دیا ہے 2 سال بعد بتاتا ہوں میں بھی تیرا جواب دوں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. شبہ جب پیش کیا گیا آپ کے خلاف، شک جب پیش کیا گیا آپ کے خلاف، تو پھر آپ اس شبہ کا جواب بھی وہیں دیتے ہیں جب پیش کیا گیا، اسی کے آس پاس ٹائم میں. تو چونکہ یہ مہینہ جب شروع ہونے لگتا ہے تو وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف وہ ٹولہ جو اصل میں عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے، لیکن ایک زمانہ گزرنے کی وجہ سے انہیں نہیں پتہ ہے کہ ہم کس کی پیداوار ہیں. ایک وقت گزر گیا، اب یہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. مسلمان تو خود کو کہتے نہیں ہیں، مسلمان وہ خود کو کہتے ہی نہیں ہیں، اور لوگ ان کو مسلمان کہنے کے لیے اتاولے ہیں. وہ اپنے آپ کو کبھی مسلمان، میں
شاید پہلی دفعہ چیلنج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ان سے مسلمان کا لفظ ایک بار سن لیجئے کہ کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہی نہیں اپنی خاص حلقوں میں. ٹھیک ہے، ہم کو لبھانے کے لیے کہیں سوشل میڈیا پہ امت کا نام لے لیا. آج کل امت کا نام بہت چل رہا ہے، امت ایک ہو جائے. تو آج جو پیریڈ چل رہا ہے ایک آدھ ہفتے سے، تو اس ہفتے والے پیریڈ میں امت کا نام آپ بہت سنتے ہوں گے، امت متحد ہو جائے. مگر اس سے پہلے امت کا نام آپ نہیں سنتے رہیں گے، یا مسلمان کا نام آپ سن سکتے ہیں، لیکن ان کی اسپیشل مجلسوں میں آپ مسلمان نہیں سن سکتے. وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو منافق کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو پوری جماعت ایمان لائی تھی، اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر جو چلے تھے، اور اللہ کے رسول کے خاطر جو جان لٹائی تھی، اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ جو قربان ہوئے تھے، اور جو اپنی بیویوں کو بیوہ کیا تھا، جو اپنے بچے یتیم کیے تھے، جو اپنے گھر لٹائے تھے، جو رسول کے ساتھ اپنی جائیداد چھوڑی تھی، اپنے خزانے جو صرف کیے تھے، اپنا خون جو بہایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی خلافت کو جو مستحکم کیا تھا، روم کو اور ایران کو جو تھرا دیا تھا اور کانپ ڈالا تھا، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر اسلامی مملکت کو جو وسیع کیا تھا، یہ سب منافق تھے، یہ دل سے مومن نہیں تھے. یہ ان کا کہنا ہے. یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں تھے، دل سے ایمان والے تھے ہی نہیں. یہ سب دکھاوا تھا. وہ غار ثور میں اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ دکھاوا تھا. وہ سفر ہجرت میں رسول اللہ کے ساتھ ہونا وہ دکھاوا تھا. وہ اپنی بیٹی رسول اللہ کو دینا وہ دکھاوا تھا. وہ رسول اللہ پہ اپنا مال قربان کرنا وہ دکھاوا تھا. وہ رسول اللہ کے لیے راتوں کو جاگنا وہ دکھاوا تھا. وہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلنا وہ دکھاوا تھا. وہ رسول اللہ کے شہر کے چاروں طرف کھڑے ہو کر کے پہرے دینا وہ دکھاوا تھا. وہ بدر میں جانا دکھاوا تھا. وہ خیبر میں آپ کے ساتھ فاقے کرنا وہ دکھاوا تھا. وہ آپ کے ساتھ پیٹ پہ پتھر باندھنا دکھاوا تھا. وہ ابو ہریرہ کا علم حدیث کے لیے اپنے آپ کو ڈبو دینا اور ساری دنیا چھوڑ دینا، کمائی دھمائی چھوڑ دینا، یہ دکھاوا تھا. یہ سب دکھاوا تھا. یہ سب مومن نہیں تھے. یہ چند عبداللہ بن سبا اور ان کا ٹولہ یہ مومن ہے. یہ ان کا پرسیپشن ہے، یہ ان کا خیال ہے، ان کا نظریہ ہے. اور یہاں بات ایک ہفتے سے امت کی ہو رہی ہے. خیر، میں منبر رسول کو کسی سیاسی پیٹرن کے لیے نہیں استعمال کر سکتا، اس کے لیے اور بھی موقع ہوں گے. یہاں پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے آئیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ مجوسیوں کی اولاد گالیاں دیتی ہے اور آج امت کا نام لے رہی ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ ہیں کون لوگ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے چن لیا. ان بندوں سے مراد انبیاء بھی ہیں، اور ان بندوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں. اور یہ جو تفسیر میں کر رہا ہوں یہ اپنے گھر کی نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جو بالکل اس کے مطابق ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا کس کو ہے؟ رسول اللہ کو بیٹی کس کی ملنی ہے؟ رسول اللہ نے بیٹی کس کو دینی ہے؟ رسول اللہ کے دائیں کس کو ہونا ہے؟ رسول اللہ کے بائیں کس کو ہونا ہے؟ رسول اللہ کا ساتھی کس کو ہونا ہے؟ یہ اتفاق کا نہیں، انتخاب کا معاملہ ہے. جس طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی بستی میں پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کا انتخاب تھا. سرزمین عرب میں پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کا انتخاب تھا. خاندان قریش میں پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کا انتخاب تھا. بنو ہاشم میں آپ کو پیدا ہونا ہے، یہ آپ کا انتخاب تھا، اللہ کا انتخاب تھا. ماں جو ہے آمنہ ہوگی، باپ عبداللہ ہوگا، یہ اللہ کا انتخاب تھا. بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل سے پیدا کرنا ہوگا، یہ اللہ کا انتخاب تھا. جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ کا انتخاب تھیں، کیونکہ عرب کی سرزمین سے خوبصورت سرزمین ہندوستان کی تھی. عرب کی سرزمین سے زیادہ ہری بھری اور شاداب اور حسن و جمال والی سرزمین ہندوستان کی تھی. کل بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ریت اڑاتی سرزمین میں جہاں دھوپ کی چمک نے لوگوں کے پیروں میں جلن پیدا کر دیا ہو، جس کی دھوپ نہ برداشت کر پائیں، جس کے غبار آپ کی آنکھوں میں بھر جائیں، ریتیلی سرزمین
جہاں کوئی ایسا سبزہ ہے، نہ ایسی کوئی شادابی ہے جیسی ہمارے ملکوں میں ہے۔ اس سرزمین کو اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دینے کے لیے اگر منتخب کیا تھا تو آپ کے ساتھ ہوگا کون؟ اس اسٹیج پر بیٹھے گا کون کون؟ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ وہ اسٹیج ایک بار سجا تھا، نبوت کا اسٹیج سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین میں، مدینے کی سرزمین میں ایک بار سجائی گئی تھی، اور اس اسٹیج پہ اصحاب بدر ہیں، اصحاب خیبر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، عشر مبشرہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، بلال حبشی ہیں، عمر جو ہے سعد بن وقاص ہیں، ابو ہریرہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے لوگ اس اسٹیج پہ بیٹھے جس کو جلن ہو رہی ہے ہوتی رہے، یہ اسٹیج اب اس دنیا میں دوبارہ نہیں سجے گا، اور اس اسٹیج پر بیٹھنے کا اب دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ تم چاہے جتنا تقویٰ لے جاؤ، چاہے جیسی نمازیں پڑھ لو، چاہے جیسا خرچ کر لو، چاہے جتنے نعرے لگا لو، چاہے جتنی تسبیحیں اٹھا لو، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا تھا؟ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بار بار دیکھا تھا؟ وہ جسم، وہ بدن، وہ کپڑے کہاں سے لاؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ وہ زبان کہاں سے لاؤ گے جن زبانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جن کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں سنی تھیں؟ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ یہ اسٹیج جو نبوت کا تھا، دنیا میں ایک بار سجا تھا، اس پہ صدیق کو سب سے پہلے بیٹھنے کا موقع ملا تھا، تو تمہیں جلن ہے، جلتے رہو۔ اس میں عثمان غنی کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، اور بیٹیاں کسی کو کوئی ایسے نہیں دیتا۔ میرے تیرے جیسے لوگ اپنی بیٹی بہت چھان کے دیتے ہیں، ارے بہو لانے میں تو تھوڑی آسانی برتتا ہے آدمی، ٹھیک ہے جب شادی نہیں ہوتی اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بہو لانی ہوتی ہے تو آدمی تھوڑا نارمل ہوتا ہے، بیٹی دینی ہوتی ہے بہت چھان پھٹک کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹی اگر ایک نہیں دی تھی، ایک دینے کے بعد تو تجربہ ہو جاتا ہے نا، ایک کو داماد بنانے کے بعد سمجھ میں آ جاتا تو آدمی کہتا یار کاہے کا یہاں رشتہ کر دیا، جانتا نہیں تھا، فلانے صاحب نے بتایا تھا تو کر دیا۔ اب دوسری بیٹی اگر دینے کی نوبت آئے تو دے گا، بہانے مار دے گا۔ رسول اللہ نے ایک بیٹی دی، ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی بھی ایسے دے دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عظمتیں معلوم تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب تھے صحابہ کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد غیر قلوب العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی دلوں پر نظر ڈالی تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ساری کائنات کے بندوں میں سب سے بہترین دل پایا، فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کا علم دے کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ، تو پایا کہ آپ کے صحابہ کا دل خیر قلوب العباد، بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل ہے، فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینہ، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ یہ صحابی کی گواہی ہے، یہ صحابی کی گواہی ہے اور صحابی کی تفسیر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اگر ایک ہی مقام سمجھ میں آ جائے، اگر ایک ہی معیار سمجھ میں آ جائے، اگر ان کا ایک ہی احسان انسانیت پر سمجھ میں آ جائے تو کافی آج کے خطبے میں کہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے ایمان کو آسان کر دیا، ایمان آسان کر دیا۔ اگر نبی ہمارے زمانے میں ہوتے، اب ایک عام عالم جیسے ہوتا ہے، اور عام عالم کیا، ابھی تو مخصوص لباس ہے، آپ نے پینٹ شرٹ پہنا ہوا، ہم نے کرتا پیجامہ پہنا ہوا، تھوڑا سا تو امتیاز ہے ہی، عام طور پہ پہچان تو لیے ہی جاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرافت، یعنی لباس میں تھوڑی شرافت ہے، صفائی ہے، اس امتیاز کے علاوہ تو لباس میں بھی امتیاز نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، ان لباسوں میں جو زیادہ مہذب لباس ہے وہ اللہ کے رسول کا لباس ہے۔ اسی لباس میں اللہ کے رسول مکے میں ہیں،
اسی لباس میں کھڑے ہو کر کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کھیلا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے ساتھ بکری چرائی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے ساتھ تجارت کی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ رسول اللہ کے چچا ہیں، بہت سارے لوگ رسول اللہ کے خالو ہیں، بہت سارے لوگ رسول اللہ کے ماموں ہیں، بہت سارے لوگوں سے عمر میں چھوٹے ہیں، کچھ لوگوں سے عمر میں بڑے ہیں، کچھ لوگوں سے عمر میں برابر ہیں۔ اب ایک نارمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آدمی؟ بھئی آج آپ کا گاؤں ہے، اب آپ کے گاؤں میں اور لڑکے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے والے لڑکے ایک طرح کے ہیں، ان میں کون پہچان پاتا ہے کہ یہ آئی ایس اس وقت چل رہا ہے، آئی ایس آفیسر چل رہا ہے؟ کس کو معلوم؟ ایک کلاس میں 50 بچے ہیں، ہم کو کیا پتا کہ اس میں جج کون ہے؟ ہم کو کیا پتا کہ اس میں مستقبل کا نیتا کون ہے، لیڈر کون ہے، اس میں عالم کون ہے؟ ہمارا بیہیویئر کیا ہو؟ ہمارا بیہیویئر ہمارا طالب علم ہے، ہمارا ساتھی ہے، اسی حساب سے ہمارا بیہیویئر ہوگا، اسی حساب سے ہمارا اخلاق۔ ہم کو کیا پتا کہ اس میں کون کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، 40 سال کی عمر لوگوں میں بتائی ہے، اب اس کے بعد ایک دن کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ بتائیے آسان تھا پہچان جانا؟ کوئی ٹوپی الگ سے نہیں تھی، کوئی ہاتھ میں معجزہ الگ سے نہیں تھا، کچھ الگ سے نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کی نگاہ نے رسول اللہ کو پہچانا اور بتایا یہ نبی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ پہ اپنی جان قربان کی، بتایا یہ نبی ہیں۔ اپنا مال قربان کیا، بتایا یہ نبی ہیں۔ آپ کے وضو سے گرتے ہوئے پانی کو صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں روک کر کے دنیا کو بتایا یہ نبی ہیں۔ آپ کے اشارے پہ اپنی گردنوں کو کٹوا کر کے سارے عالم کو بتایا یہ نبی ہیں۔ آپ جب بولتے تو سب خاموش ہو جاتے تو دنیا سمجھتی ہاں یہ کوئی خاص آدمی ہے، یہ نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ہر لمحہ ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ خاموش ہو کر کے، سر جھکا کر کے، آپ کے سامنے نہ بول کر کے، آپ کے اشاروں پہ چل کر کے، آپ کے اشاروں پہ مال و اسباب جمع کر کے، آپ کے اشاروں پہ اپنی گردنیں کٹا کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو بتایا یہ خاص آدمی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ پھر ایک تاریخ بنا دی رسول اللہ کے پیچھے، پھر ایک سیرت بنا دی رسول اللہ کے پیچھے، پھر رسول جو بولتے ہیں اسے یاد کرتے ہیں، لوگوں میں سناتے ہیں۔ رسول پہ جو کلام اترتا ہے اسے لکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور لوگوں میں سناتے ہیں۔ رسول جو کلمہ بول رہے ہیں اس کلمہ کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں میں اس کو پہچانتے ہیں۔ پھر ایک تاریخ بن گئی، پھر کتابیں لکھ دی گئیں، پھر سیرت کی کتابیں آ گئیں، تاریخ کی کتابیں آ گئیں، پھر صحابہ کے عمل کی روشنی میں ایک روشن تاریخ کی پوری فلم ہمارے سامنے چلنے لگی۔ ہمارے لیے آسان ہو گیا اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے لیے پہچاننا آسان نہیں تھا اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام نے ہمارے لیے ایمان بالرسول کو آسان کر دیا۔ اگر صحابہ کی یہ تاریخ نہ ہوتی، ان کا یہ پہنچانا نہیں ہوتا تو ہم کسی جگہ اپنا ماتھا کہیں اور ٹیک رہے ہوتے، اسی ہندوستان میں، اسی بر صغیر میں۔ عہد فاروقی میں کوئی 12 صحابہ آئے، عہد عثمانی میں کوئی 5 صحابہ آئے، عہد علی ابن ابی طالب میں کوئی 3 صحابی آئے، امیر معاویہ بن ابی سفیان جن کا نام لے کر کے سارے صحابہ پہ دھاوا بولا جاتا ہے، ان کے زمانے میں کوئی 4 صحابہ آئے، اور ان کے بیٹے یزید ابن معاویہ کے زمانے میں 1 صحابی آئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آمد کا فیضان ہے، کسی کے خواجہ کی سلطنت نہیں ہے، یہ خواجاؤں کی سلطنت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے ذریعہ دین اور ایمان ہندوستان اور بر صغیر ہند و پاک میں آیا، اور جو ایمان اور جو اسلام، اس کو جو بھی کہہ لیجئے، مجوسیوں کے شہر سے آیا، اس ایمان اور اسلام کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا۔ ایمان وہ ہے جیسا یہ ایمان ہے، کوئی ڈیفینیشن نہیں۔ بھائی آپ اس نے کتنا اچھا لگایا ہے، میرا لڑکا کتنا اچھا لکھا ہے پیپر میں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ میں اس کی تعریف کریں گے کہ اس طرح لکھا ہے، اس طرح لکھا ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے بچے نے ایسے لکھا ہے جیسے فلاں کے بچے نے لکھا ہے، تو گویا فلاں کا بچہ گویا بہت اوپن ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ معیار ہے، وہ تبھی ہم نے کوئی بات نہیں بتائی، سیدھے کہہ دیا کہ بھائی اس کے بچے نے جیسا لکھا ویسا آپ کے بچے نے لکھا، وہ سامان لا دیے جیسا فلاں نے لایا ہے، وہ ایسا کپڑا چاہے جیسے فلاں نے، بات ختم کرنے کے لیے کوئی ڈیفینیشن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے
ایمان کا معیار صحابہ کو قرار دیا کہ ایمان اصل میں وہ ہے جو صحابہ لائے تھے، جس طرح صحابہ لائے تھے ویسا ایمان لاؤ، ویسا مطلوب ہے۔ اور پھر صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں کو اس آیت میں رد بھی کیا گیا، صحابہ کے ڈیفینس بھی اس آیت میں موجود ہے۔ لیکن ہم آگے چلتے ہیں ایک شبہ کی طرف۔ کیا کہا جاتا ہے، اور ایک اسٹیج میں نے اسی ممبر پر ایک جماعت کا نام لیا تھا، یہ وہی جماعت کے لوگ کہتے ہیں اس وقت، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، حقیقت بتانا ہے، بہت فریب پھیلایا جاتا ہے۔ اس وقت یہ جماعت اس وقت بھی اتنا سب کچھ تاریخ میں اور موجودہ تاریخ ایک دم کلیئر ہے، ملکوں میں دنیا کے کیا کیا ہوا اور کن لوگوں نے یہ سب کیا، بہت کلیئر طریقے سے صاف ہے۔ مگر اس وقت ایک مجوسی کے رہنما کا، ان کے مولوی، ان کے عالم فوٹو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں فلانا رہبر، فلانا مرشد، فلانا مولا، یہ نام لے کر کے آج یہ کیا جا رہا ہے اور پوری امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کیا شوشہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں وہی مخصوص جماعت جس کا میں نے ایک بار نام لیا تھا، کہتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ زیادہ دن رہے، دیکھیے کوئی بری بات کرنے کے لیے کوئی اچھی بات لائی جاتی ہے، بھئی نعرہ تھوڑا خوبصورت ڈالا جاتا ہے، پھر جب خوبصورت نعرہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو برائی ڈالی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب جو صحابہ نبی کے ساتھ زیادہ رہے ان کو تو نبی کی تربیت زیادہ ملی، لیکن جن کو نبی کی تربیت نہیں مل پائی زیادہ، نبی کا ساتھ زیادہ نہیں مل پایا، آٹومیٹک ان کے اندر کوئی خامی تو رہے گی۔ اب ہر آدمی جو ہمارے عام پبلک ہے وہ کیا سمجھے گی، ہاں یہ بات تو بالکل خوبصورت بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی جس کو نبی کی صحبت کم ملی اس کے نفس کی تربیت اتنی زیادہ نہیں ہو پائی ہوگی۔ تو کہا صاحب فتح مکہ کے وقت جو لوگ ایمان لائے تلوار کا زور تھا۔ اب دیکھیے غیر کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اور تم بھی تو وہی کہہ رہے ہو اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، کافروں میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ یہ بات غلط ہے، تلوار کا خوف تھا، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے، اسی میں بہت سارے لوگ ایمان لائے تو ان کے اندر کوتاہی رہ گئی تھی، اور پھر نشانہ ساتھ لیتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلے آتے ہیں اور وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بگلا بھگت اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ میں زیادہ تبصرہ نہ کر کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا صحابہ کی غلطیاں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ صحابہ کے دل میں کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ تب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہہ دیا؟ بدری صحابہ کو پھر خوشخبری کیوں دی گئی؟ عشر مبشرہ کو جنت کی خوشخبری کیوں دی گئی؟ کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوئیں؟ ہر غلطی ان سے ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے اور تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ بھئی فرق تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ کیا فرق کیا؟ میں آیت پڑھتا ہوں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، ان کا درجہ بڑا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان کا درجہ بڑا ہے، تم بھی وہی کہہ رہے ہو، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، بعد میں قتال کیا، تم بھی کہہ رہے ہو، اللہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن تمہارے نتیجے میں اللہ کے نتیجے میں فرق ہے۔ تم نتیجہ یہ نکال رہے ہو کہ گویا وہ کرپٹ ہو رہ گئے، اللہ نے نتیجہ کیا دیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ ہر ایک سے ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام بلند ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا مقام کم ہے۔ مقام میں تو فرق ہے مگر جنت کا وعدہ ہر ایک سے ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو سب اللہ جانتا ہے، پھر بھی یہ وعدہ ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، وقت ختم ہے اور اتنی بات کافی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ بہت سنبھل کر، بہت ٹھہر کر بات کرنے کی ضرورت ہے، بہت سنبھل کر، بہت ٹھہر کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی دنیا کا شریف سے شریف مولوی لے کے آئیے، کسی کا بھی نام لیجیے، کسی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، کسی کا نام لے لیجیے، میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، کسی کا بھی نام لے لیجیے سمجھنے کے لیے، اور اس کی زندگی سے غلطیاں نوٹ کرتے رہیے۔ ایک بار غلطی سے بایاں ہاتھ چلا گیا تھا کھانے کی طرف، اس کو لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک بار غصے میں آ گئے تھے تو گھر میں ایک گالی چھوٹی سی نکل گئی تھی، تو اس کو بیوی سے پتہ کر کے لکھ لیجئے۔
ایک بار کہیں جلال میں تھے تو کسی کو ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی، تو وہ بھی لکھ لیجئے۔ تو 50-60 سال کی زندگی میں کیا 60 غلطی نہیں مل جائے گی میرے بھائی؟ 60 غلطی مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی؟ اب وہ 60 غلطیاں نوٹ کر لیجئے اور ہر غلطی پہ نیچے تبصرہ لگا دیجئے، اس کے بعد ایک کتاب چھاپ دیجئے۔ کیا تصویر بنے گی؟ تصویر خراب بنے گی کہ نہیں؟ غلطی نوٹ جب کی جاتی ہے تو تصویر خراب بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی غلطیاں ہم سے زیادہ اللہ کو معلوم ہیں۔ بھائی ہم تو ظاہر میں جو بہت اوپن ہو گیا وہ پتہ ہوا نا، اللہ کو تو باطن کی غلطیاں بھی معلوم ہیں، لیکن اللہ نے ان کو معاف رکھا ہے اور ہم کو حکم دیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ غلطیاں ٹٹولنے کا حکم ہم کو نہیں دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تکمیل پھر کبھی ہوگی۔ اتنی بات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله.